موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کافی بار آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا میریکل یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ڈائریکٹ مخاطب ہوتے تھے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پہلے کے لائف ایونٹس کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ایونٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے مصر سے مدین ہجرت کی، ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو پنچ کیا، لیکن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل تھے اس لیے ایکسیڈنٹلی وہ آدمی مر گیا۔ سپاہیوں کو حکم ملا کہ وہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ان کو قتل کر دیں۔ ان کو شوٹ ٹو کل کا حکم ملا۔ مدین صحرا کے درمیان میں ایک جگہ ہے، لیکن اس میں کچھ پونڈز ہیں اور کچھ لیکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کیا اور ان کو مدین کے واٹرز تک پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ اپنے فلاکس کو پانی پلا رہے تھے، لیکن 2 گرلز اپنے جانوروں کو پیچھے کھینچ رہی تھیں کیونکہ جانور پانی کی طرف بار بار جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو وہ بولیں کہ وہ آدمی بہت بدتمیز ہیں، وہ خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کے جانے کا انتظار کریں گی اور پھر اپنے فلاکس کو پانی پلائیں گی کیونکہ ان کے فادر بہت بزرگ ہیں اور کوئی ان کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شیپ کو لیا اور کنویں سے پانی پلا رہے۔ کیونکہ وہ بہت پاورفل تھے اس لیے انہوں نے بہت ایفرٹ لیسلی یہ کام کر لیا۔ فلاکس کو پانی پلانے کے بعد وہ واپس ایک درخت کے سائے میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ تو نے جو بھی خیر میری طرف نازل کی ہے میں اس کا شدید طلبگار ہوں، میں اس کا شدید محتاج ہوں۔ I am in desperate need of it۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک ہم لوگ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فلاکس کو پانی پلایا تو وہ فوراً درخت کے نیچے چلے گئے۔ انہوں نے اس بات کا ویٹ نہیں کیا کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں، ان کو تھینک یو کہیں۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کرنے کے بدلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ مانگا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ اگر ہم نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اینڈلیس ریوارڈ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت ڈیسپریٹ سچویشن میں تھے۔ فرعون کی آرمی ان کے پیچھے تھی، وہ ہوم لیس تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ڈریسنگ نہیں تھی، بیڈنگ نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ اگر اس سچویشن میں وہ اس کام کے بدلے اگر کوئی اجرت بھی طلب کرتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو انہوں نے فرمایا ربی انی لما انزلتا۔ انزلتا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ایک پاسٹ ٹینس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو نے جو بھی خیر میری طرف نازل کی ہے مجھے اس کی طلب ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف وہ پانی تھا اور درخت کا سایہ تھا جس کے نیچے وہ ریسٹ کر رہے تھے۔ نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ خوراک تھی، نہ کپڑے تھے، لیکن پھر بھی بیفور آسکنگ فار مور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آلریڈی دیا ہے اس کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ اس وقت صحرا میں تھے اور اگر ان کو پانی نہ ملتا تو وہ ڈی ہائیڈریشن سے مر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی دیا، ان کو بیٹھنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے ایک پراپر جگہ دی، تو انہوں نے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس بات پہ بھی انہوں نے شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے شدید، اتنے سنگین حالات میں بھی ایک نیکی کرنے کی، کسی کی ہیلپ کرنے کی اپرچونٹی دی۔ فردر اگر ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں تو انہوں نے ایک آدمی کا مرڈر کیا تھا اور اس پہ وہ بہت گلٹ فیل کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی لیکن پھر بھی ان کو ایک گلٹ فیل ہو رہا تھا۔ سم ٹائمز ہم سے چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں اور سم ٹائم بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسٹیک بہت بڑی تھی کیونکہ انہوں نے کسی کا مرڈر کر دیا تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی مسٹیک کریں تو آپ اپرچونٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی مسٹیک کو کمپنسیٹ کر دیں۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے
ہیلپ نہیں مانگی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی ایک اپرچونٹی ملی تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی۔ تو اس دعا کا اس طرح سے بھی مطلب ہے کہ اے اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، تو تو نے جو بھی نیکی کا موقع مجھے دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، بلکہ اس نے آپ کی ہیلپ کی ہے۔ وہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے، وہ آپ کی بخشش کروائیں گے۔ آپ نے صرف ان کی دنیا میں مدد کی ہے، لیکن وہ آپ کی آخرت میں ہیلپ کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے نزدیک سب کچھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکنالج کیا کہ اس مومنٹ میں ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دا اپرچونٹی ٹو ہیلپ سم ون، وہ اس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے کپڑے دے دے، مجھے خوراک دے دے، مجھے گھر دے دے، کیونکہ ایک بلیور اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ بھی دے گا وہ نہ صرف اس کے لیے اچھا ہے بلکہ اس کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیڈس کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مزید اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو فقیر ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، a person who owns nothing، ایک ایسے شخص کو جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، ایسا شخص جو اپنی ضروریات کے لیے کہیں جا نہ سکتا، اس کو یہ ضرورت ہو کہ کوئی اس کو ہیلپ پرووائڈ کرے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں بالکل ہیلپ لیس تھے، وہاں وہ کسی کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود وہاں پہ ہیلپ پرووائڈ کی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو نے جو بھی خیر میری طرف بھیجی میں اس کا شدید طلبگار تھا۔ جب وہ یہ دعا فرماتے ہیں تو سورہ قصص میں اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ ایک بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ جو آپ نے ہمارے فلاکس کو پانی پلایا تھا اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پیسوں کی یا جاب کی دعا نہیں کی تھی، انہوں نے صرف اللہ کا شکر کیا تھا کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے ہر چیز کے وہ محتاج تھے، کیونکہ انسان ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ جس طرح لاز آف نیچر ہوتے ہیں اس طرح لاز آف قرآن ہے۔ لاز آف قرآن جو ہیں لاز آف نیچر سے زیادہ پاورفل ہیں، کیونکہ لاز آف نیچر بدل سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، جیسے کہ آگ جلاتی ہے لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جیسے پانی اپنی شیپ ریٹین کرتا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ اسٹرائک کیا تو پانی الگ ہو گیا، وہ اپنی شیپ کو ریٹین نہیں کر سکا۔ اس طرح اللہ جب چاہے وہ لاز آف نیچر کو چینج کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اصول، جو لاز آف گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسٹیٹ کیے ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ اور قرآن پاک کا ایک لا یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی اس کے رزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہیلپ بھیجی ہے، اس لیے وہ فوراً شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیا، اور پہلی کنورسیشن میں ان کو شعیب علیہ السلام کے ذریعے ان کی لائف سیٹل ہو گئی، ان کو ہاؤسنگ، امپلائمنٹ، میرج، امیگریشن سٹیٹس سب کچھ ایک ہی گو میں مل گیا، صرف ایک دعا کے بعد۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں 2 بار مصر سے ہجرت کی، ایک بار وہ اکیلے فرعون کے سپاہیوں سے بھاگے اور دوسری بار وہ مصر سے اپنی پوری نیشن کے ساتھ گئے تھے، اور فرعون کی آرمی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جو بنی اسرائیل ہے وہ صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کمپلین کر رہی تھی کہ یہاں پہ فوڈ نہیں ہے، پانی کی شارٹیج ہے، فوڈ کی شارٹیج ہے، گرمی کی شدت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بنی اسرائیل
سے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہ اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو، موسیٰ علیہ السلام کے ان ورڈز کو بھی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اصل میں اس کے ضرورت مند ہیں، اور جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور جو ہمیں نہیں دیا اس پہ کم فوکس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ ہمیں بے حد عطا فرمائے گا۔ سورہ زمر میں ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔